کس شہر سے کال کر رہے ہو بھائی؟ میں انڈیا سے لکھنؤ کے پاس لکھنؤ، شیعہ یا غیر شیعہ؟ نیو بحمدہ تعالی. شیعہ نہیں ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں بالکل نہیں. محمد ارشد رضا. ارشد بھائی حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے آپ لوگ ماتم کرتے ہیں اور زنجیری ماتم کرتے ہیں. جی جی ماتم کرتے ہیں، زنجیری جرم ہے بھائی، یہ جرم ہے. کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ارے مجھے دلیل تو دینا تو کہ پہلے پوچھو. او بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ہاں کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ارے پوچھو. ہاں کس لیے ماتم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اہل بیت نے ماتم کرنے سے سخت منع فرمایا. حکم بات تو بتائیے نا. آپ ٹھیک ہے منع کیا ہے وہ بتا دے، جواب دے دیں گے. آپ بتائیے پہلے دنیا والوں کو کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ نا ذرا. کیا امام حسین نے کہا کہ ماتم کرو؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماتم شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتے لوگوں کو؟ بحمدہ تعالی میں بتا سکتا بتا دیں کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، بتاؤ. یہاں پہ آپ کے مولوی وہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ یا کم از کم اتنا بتاؤ، خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ اتنا بتاؤ. غم میں. ہاں تو غم میں دکھاؤ نا کہ امام حسین نے فرمایا. آپ مجھے بتاؤ، سوال کا جواب دے دو بھائی. شیعہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ ارے مجھے بولنے دو کہ بڑبڑ بڑبڑ کریں گے آپ. کم ذرا میری بات تو سنیا کریے. ہاں میں جواب دے رہا ہوں. غم میں آپ دکھائیے مجھے کہ امام حسین ایک لفظ میں بولو نا، خوشی میں ماتم کر رہے ہیں یا غم میں ماتم کر رہے ہیں؟ جواب دے دو بھائی، میں خاموش ہوں. غم. ہاں تو غم میں بھی دینا جائز نہیں. اور میں نے جواز کا نہیں پوچھا کہ جائز یا نہیں، میں نے پوچھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. اس کا جواب نہیں دے رہا. سوال میں میرا جواب چھپا ہے. یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا. ہاں سوال کا جواب نہیں دے رہا. یہ میں نے مجھے یہ بات میں آخری دفعہ کہ اس کے بعد میں فون کاٹوں گا بھائی، کیونکہ اگر اس طرح بے ایمانی کرتے ہو نا میرے ساتھ، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. میں پیار سے بات سنو ارشد بھائی، بات سنیے. ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں نا، ہم کوئی مجبور نہیں کہ آپ کا فون اٹھائیں. ہم آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی لوگ دیکھیں، بات سنیں. لوگ یہاں آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کے جوابات کو سن رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ جواب نہیں دے رہے. یہاں پہ جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ احمق نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. آپ جب سوال کا جواب نہیں دیتے، ان کو بخوبی احساس ہوتا ہے کہ آپ اس سوال کو اوائڈ کر رہے ہیں. آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتا رہے. اب جواب دے دیجیے پلیز، اب بتا دے. اب آپ سوال کا جواب دے دیں، وہی میں فون کاٹ دوں گا. غم میں بھی نہیں کرنا جائز، غم میں ماتم کرتے ہیں. دیکھیں اب سوال کا جواب نہیں دے رہا. کہہ رہا میں نے آپ کا فتویٰ مانگا، کس طرح دیا جاتا ہے؟ آپ کے ٹیپ پہ دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کس لیے شیعہ ماتم کرتے ہیں. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ ملعون لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کے، ایسے احمق لوگوں کا، کہ یہ نہیں بتاتے. بھائی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں. تم پہلے یہ پوچھو نا، بتاؤ کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، شیعہ کس کے غم میں ماتم کرتے ہیں، شیعہ کیوں ماتم کر، وہ کون سی مصیبت ہے کہ 1400 سال کے بعد شیعوں کا کلیجہ پڑ جاتا ہے. انسان اس مصائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کس کی مصیبت ہے، وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے، وہ کیا مصیبت، وہ کس کا غم ہے. اگر یہ اس کو تم میرے سوال کا جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتے ہیں، کس مصیبت میں وہ ماتم کرتے ہیں، کس کے غم میں وہ روتے ہیں، کس کے غم میں وہ سینہ کوبی کرتے ہیں، نوحہ سرائی کرتے ہیں. تم اس کا جواب دے دو نا، پھر جواب تجھے مل جائے گا، پھر تجھے جواب مل جائے گا. لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تم منکر ہو ان مصائب کا، تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مصائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کیے مصائب. تم ان کے وارث ہیں، تم ان کے اولاد میں سے، تم کی نسل میں سے ہو. تبھی تو تم تو نہیں کہتے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں. وہ اس کا جواب نہیں دے رہے نا. کیوں جرم کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ جرم کا، مصیبت کا ذکر کون نہیں کرتا بھائی؟ وہ کرتا ہے جو مجرم خود مجرم ہوتا ہے. اللہ اگر تم ان کے نسل سے نہ ہوتے تو تم کہہ دیتے کہ شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ ظلم ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی خاندان پہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ان مصائب کو اب نہیں ذکر کرتا، اور نہ میں کبھی ذکر کر سکتا ہوں، اور نہ کبھی میرے میں اتنی جرأت ہے، اور نہ میں کبھی تحمل میں تھام نہیں ہے. میں صرف نام لیتا ہوں، میں صرف نام لیے بغیر مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں دل یہی کرتا ہوں کہ میں کہیں سر رکھ کے چیخ ماروں. یہ ذلیل لوگ آتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہیں. تمہارے اسلاف نے جو کیا نا، شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. تمہارے اسلاف نے جو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم خاندان کے ساتھ، شیعہ اس لیے ماتم کرتے ہیں. ان کے کرتوت کو یاد رکھو، پھر پوچھو، پھر کبھی نہیں پوچھو گے کہ شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں. شیعوں کی ماتم صحابہ کی تکفیر ہے. شیعوں کی ماتم غصب خلافت کی دلیل ہے.
شیعوں کے ماتم غاصبین فدق کی جرم کا بہت بڑا صحیفہ ہے، بہت بڑا نمائش ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ شیعوں کا ماتم یہ ہے، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے، جو جس لائن پہ اسلام کیا ہے نا وہ اس لائن بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن سے متصادم لائن